الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے اور پھر اس وطن عزیز کو بنانے کے لیے جن علماء کرام نے، جن مسلمانوں نے اس آواز کو اٹھایا تو ان کے گھروں کے اندر پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گئے، ان کا استقبال نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دن کے اندر ہزاروں کے ہزار جنازے اٹھا دیے گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ہمارا الگ ایک ملک ہو، ہماری آزاد ایک ریاست ہو، اور اس ریاست کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو علیہ اعلان بیان بھی کیا جائے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ بھی ہو، مگر بدقسمتی سے ہماری کی پوسٹوں پر آنے والے وہ یورپ کے دلدادہ اور کافروں اور انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے والے ہمارے حکمران بنا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج 75 سال ہو گئے اس ملک کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہو سکا، اور اسلامی قانون کا نفاذ ہونا بہت دور کی بات ہے، بلکہ شاعر اللہ اور ان سے بھی بڑھ کر وہ عظیم ہستی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کے لیے خالق کائنات نے پوری کی پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ رب کائنات فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کوئی رسول نہ بھیجتا، اگر میں نے آپ کو مبعوث کرنا نہ ہوتا تو پھر میں ارض و سماء کو پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ میں نے ساری کائنات کو جو وجود بخشا ہے، میں نے ساری کائنات کو جو رونقیں بخشی ہیں، میں نے ساری کائنات کو جو حسن اور جمال عطا کیا ہے، میں نے 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب کو پیدا نہ کرتا اگر میں نے آپ کو اپنے پیارے حبیب کو مبعوث کرنا نہ ہوتا۔ اور دیکھیں احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بین الآدم والجسد والروح، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تو اس وقت بھی خالق کائنات نے آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء خاتم النبیین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبوت کا تاج ان کے سر مبارک کے اوپر سجا دیا تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبرائیل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں، ہاں مجھے اتنی بات ضرور معلوم ہے کہ میں چوتھے حجاب کے اندر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھتا ہوں، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، اور میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو آقا ہے تو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِزَّتِي رَبِّي أَنَا ذَلِكَ كَوْكَبٌ، فرمایا کہ اے جبرائیل اس رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ جس کو تو 70,000 مرتبہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، وہ ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. ساری کائنات کے وجود سے پہلے خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کے سر مبارک کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا دیا. اور یہ ملک جو اسلام کے نام کے اوپر بنا تھا کہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے اندر نہ شاعر اللہ محفوظ ہیں، نہ نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ محفوظ ہے. آئے روز کوئی بے ایمان اٹھتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر دیتا ہے، اور پھر اس کے دلدادہ اس کی پشت پناہی رکھنے والے وہ پھر اس کو بچا بھی دیتے ہیں، پھر اس کو ملک سے باہر بھی نکال دیتے ہیں. اور یہی لوگ جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ نے اس مرحوم کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ میں جو فیصلہ دے رہا ہوں یہ سب سے پہلے پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کے اندر جو آئین بنا گیا اس کے تحت بھی قادیانی نہ اپنی مسجد بنا سکتا ہے اور نہ اسی طرح علیہ اعلان وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے. اس چیف جسٹس نے پاکستان کے آئین کی بھی اپنے پاؤں کے نیچے روکا ہے، اور اسی طرح اس نے قرآن کا بھی انکار کیا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں، اور یہ بات میری نہیں ہے، کسی مولوی اور پیر اور خطیب کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات خالق کائنات کی ہے. میرا رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت کی مبارک زبان سے یہ جملے ارشاد فرما دیے، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کہ اے دنیا والوں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. جو آقا علیہ السلام کی بعد آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب اور لعین ہو سکتا ہے، مگر وہ کبھی بھی نہ مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے جو دائرے کار ہیں نہ ان کے اندر آ سکتا
سکتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے ہمارے سامنے ہمارے پاس جو سب سے بڑا فتویٰ ہے وہ جنگ یمامہ کا فتویٰ ہے. جنگ یمامہ کے اندر خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مدینہ منورہ کے اندر اعلان فرمایا او مدینہ کے لوگوں، او بدر کے اندر جانے والے صحابہ، احد کے اندر جانے والے صحابہ، تبوک اور یرموک کے اندر جانے والے صحابہ، اور مدینہ کے لوگوں، آج جتنے بھی مرد ہیں مدینہ کے اندر وہ سارے کے سارے وہ اس قافلے کے ساتھ شریک ہو جائیں اور یمامہ کے اندر آپ نے جا کر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنی ہے.